لٹا ہوا کارواں شام پہنچ چکا ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب ہم شام پہنچے تو ہم پر بڑی مصیبتیں آئیں۔ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا نیزوں کے ذریعے۔ ہم پر چھتوں سے پتھر پھینکے گئے، یہاں تک کہ ہم پر آگ بھی پھینکی گئی جو میرے امامے کو جلا کر میرے سر کو بھی جلا گئی۔ بہت مصیبت تھی شام۔ آدھے گھنٹے کا رستہ نہ جانے کتنی دیر میں طے ہوا۔ بعض کہتے ہیں کہ 3 دن لگے بازار میں، بعض کہتے ہیں کہ کم سے کم اتنا تو وقت تھا کہ جب داخل ہوئے تھے تو فجر کی اذانیں تھی، اور جب دربار تک پہنچے تو رات ہو چکی تھی۔ کیوں نہ روئے سجاد؟ امام سجاد سے پوچھا جاتا تھا نا کہ مولا کتنا روئیں گے آپ، اتنے سال ہو گئے کربلا کے واقعے کو؟ تو امام سجاد فرماتے تھے حضرت یعقوب کا ایک بیٹا یوسف کھویا تھا، اور جانتے تھے حضرت یعقوب کی یوسف زندہ ہے، پھر بھی اتنا کریا کیا آنکھیں سفید ہو گئیں۔ میرے سامنے میرے 18 یوسف قربان ہو گئے، قربان ہو گئے۔ وہ پانی دیتے تھے، امام سجاد روتے تھے، کھانا ملتا تھا تو امام سجاد روتے تھے۔ کبھی بستر بے نہ سوئے امام۔ کسائی کی دکان سے گزرتے تھے تو پوچھتے تھے یہ جو جانور تم نے ذبح کیا ہے اس کو پانی پلایا ہے؟ کہتے تھے ہاں مولا پانی پلایا۔ پھر گزرے، پھر پوچھتے تھے جانور کو پانی پلایا ہے؟ کہا مولا پانی۔ جب زیادہ پوچھا تو کہا مولا ہم مسلمان ہیں، ہم ذبح سے پہلے جانور کو پانی پلاتے ہیں۔ امام نے فرمایا وہ بھی تو مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو ذبح کر دیا۔ عزیزان محترم، بہت مصیبت ہے امام سجاد رہی ہے۔ امام سجاد جب کربلا گئے اجازے امامت سے، عزیزان محترم، بنی اسد کا قبیلہ لاشوں کو دفنا رہا ہے۔ بنی اسد کا قبیلہ کون ہے؟ جس سے امام حسین نے زمین کو خریدا تھا۔ جب امام کربلا پہنچے تھے تو امام نے زمین کو خریدا تھا اور کہا تھا یہ زمین میں تمہیں واپس ہبہ کرتا ہوں، تمہیں دیتا ہوں، مگر 3 شرطیں ہیں میری۔ ایک یہ کہ جب ہم مار دیے جائیں تو ہمیں دفنا دینا، اور اگر دوسری شرط جب کوئی ہمارا پتہ پوچھتے ہوئے آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دے سکتا، اور اگر کوئی ہمارا زائر آئے تو 3 دن اسے مہمان رکھنا ہے۔ روتے ہوئے بنی اسد کے مرد چلے گئے۔ امام نے کہا بنی اسد کی خواتین کو بلاؤ، کہا خواتین سے اگر تمہارے مرد جان کے خوف سے ہمیں نہ دفنائے تو تم پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور ہمیں دفنا دینا۔ خواتین بھی روتی ہوئی چلی گئی۔ امام نے بنی اسد قبیلے کے بچوں کو بلایا، بچوں اگر تمہارے ماں باپ خوف سے ہمیں نہ دفنائے تو تم مٹی کھیلنے کے بہانے آ جانا اور کھیلتے کھیلتے مٹی ہمارے اوپر ڈال دینا۔ مگر کچھ ہو نہ سکا۔ 3 دن تک زہرا کا لال دشت کربلا پر پڑا رہا۔ جب تیسرے دن اجازے امامت سے امام سجاد پہنچے تو بنی اسد کے ساتھ بدنوں کو دفنانا شروع کر۔ آپ جانتے ہیں نا بدن پر سر موجود نہیں تھے،
امام نے بتایا یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا بدن ہے، یہ اس کا۔ ایک طرف جانے لگے تو امام نے کہا اس بدن کو میں خود دفناؤں گا۔ کہا یہ کس کا بدن ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا بدن۔ مصیبت کے لیے یہ جملہ کافی ہے۔ امام نے اپنے بابا کے بدن کو اٹھایا نہیں ہے، اپنے بابا کے بدن کو سمیٹا۔ گھوڑوں کے قدموں نے بدن کو پامال کر دیا تھا، سمیٹ در زمین کربلا میں رکھا۔ عزیزان محترم، مسلمان جب قبر میں اتارا جائے تو سر کو رخ قبلہ کیا جاتا ہے۔ امام قبر کے اندر کھڑا ہو کے دیکھ رہا ہے کہ سر تو موجود نہیں ہے، کٹی ہوئی رگوں کو رخ قبلہ کیا، مٹی ڈالنا شروع کی۔ اب کہتے ہیں کہ امام ٹوٹے ہوئے نیزوں کو ہٹا کر کچھ ڈھونڈ رہا ہے۔ کہا مولا کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا ایک کٹی ہوئی انگلی ڈھونڈ رہا ہوں۔ مٹی ڈالی، قبر پر لکھا ھذا قبر حسین ابن علی، یہ حسین ابن علی کی قبر ہے۔ قتلات شانہ، جسے پیاسا مار دیا گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ قلب پتار امام زمان کو ہمارے اعمال سے راضی فرما۔ پروردگار حاضرین میں جو لوگ بیٹھے ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، کینسر کے مریض ہیں، یقیناً آپ کے بھی دوست، رشتہ دار، ہمسائے مریض ہوں گے۔ پروردگار ان تمام کو، اور خاص طور پر ایک جوان کے لیے جس کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، کہا گیا ہے پروردگار اس کو بیمار کربلا کے صدقے شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔